دیکھیں 2002 میں ممبر پر پہلی دفعہ بیٹھا تھا، جہلم میں مسجد ہے، جامعہ مسجد ضیاء المصطفیٰ، قبلہ شاہ جی جانتے ہیں، پہلی تقریر میں نے 2002 میں وہاں ممبر پر بیٹھ کر کی تھی، اور اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دین کی تبلیغ کرنی ہے تو اس دور کے تقاضوں کے مطابق کرنی ہے۔ میرے نوجوان دوست بھائی بیٹھے، ان کی جیبوں میں موبائل ہیں اور یہ ہر وقت پوری دنیا سے رابطے میں ہے۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس لیے میں ان بیٹوں بھائیوں کی تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں۔ میں کہتا ہوں ذرا اس دور کے حالات بھی دیکھیں۔ ایک چھوٹا سا شہر ہے شہر مکہ، کوئی عالمی شہر نہیں تھا اس وقت، یمن مرکز تھا، ایک چھوٹی سی وادی ہے، پہاڑوں کی وادی میں امام الانبیاء نے اعلان نبوت کی ہے، اور کفر معاشرے پر غالب ہے۔ کعبے کی چابیاں کافروں کے پاس ہیں، بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ صبح و شام بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اس معاشرے میں اعلان نبوت کیا گیا ہے۔ میری ملت کے باشعور نوجوانوں، ذرا اس دور کے حالات بھی دیکھ لیں اور آج دنیا کا نقشہ بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہر جیب میں موبائل ہے اور میپ نقشہ مل جاتا ہے، اس دور کے حالات بھی دیکھیں اور آج دنیا کا نقشہ بھی اٹھا کر دیکھیں۔ آج جہاں جہاں زندگی سانس لے رہی ہے وہاں وہاں ہمارے آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ یہ جو نقابت خطابت، یہ جو نقابت خطابت ہوتی ہے نا، یہ اپنے آپ کے ساتھ لڑنے والی بات ہوتی ہے۔ ہم جملے بناتے ہیں آپ کی ذہنی توجہ کے لیے، انٹینشن کے لیے، آپ نے توجہ نہیں کی میں نے جملہ کیا بولا ہے۔ جہاں زندگی سانس لے رہی ہے، جہاں زندگی ہے وہاں ذکر نبوت ہے، جہاں حیات ہے وہاں ذکر رسالت ہے، جہاں جہاں زندگی سانس لے رہی ہے وہاں وہاں ہمارے آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں یہ نہیں کہہ رہا ذکر ہو رہا ہے، توجہ کریں، میں نے دانیسا یہ لفظ بولا ہے وہاں وہاں ذکر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے 2006 میں نوائے وقت میں، اسی اکتوبر کی نوائے وقت تھی، میں نے پڑھی تھی۔ اب تو وہ بات زبان زد عام ہے، چونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا اتنا فاسٹ، اب تو ہر آدمی وہ بچہ وہ بات جانتا ہے جو آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ میں نے 2006 میں پڑھی تھی یہ بات کہ دنیا میں ہر وقت کہیں سورج نکل رہا ہے کہیں ڈوب رہا ہے، ہر وقت کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے کہیں غروب ہو رہا ہے۔ اس وقت 10:01 پر 4 پر میری گفتگو شروع ہوئی ہے، رات کے 10 بج چکے ہیں، اس وقت بھی کہیں سورج نکل رہا ہے کہیں ڈوب رہا ہے، کہیں فجر کی اذان پڑی جا رہی ہے کہیں مغرب کی اذان پڑی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت دنیا کے انتہائی مشرق میں جو ملک ہے وہ ہے انڈونیشیا۔ کون سا ملک ہے؟ انڈونیشیا۔ تقریباً صبح 5:30 بجے وہاں انڈونیشیا کے وقت کے مطابق نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور وہاں مؤذن اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہ اذان کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے مغرب کی طرف۔ انڈونیشیا کی ریاستوں میں شہروں میں اذان پڑھی جاتی ہے، بورینو میں اور سماٹرا میں، جاوا میں، سیبل میں اذان پڑھی جاتی ہے۔ ابھی انڈونیشیا میں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ جکارتا میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی جکارتا میں مؤذن اذان پڑھ رہے ہیں کہ ملائیشیا میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ملائیشیا میں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ برما میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی برما میں مؤذن اذان پڑھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی بنگلہ دیش میں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ ہندوستان بھارت میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی بھارت میں اذان ہو رہی ہے کہ سری نگر میں مؤذن اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کے سری نگر سیال کوٹ میں ایک ہی وقت میں مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ سیال کوٹ سے یہ سلسلہ مغرب کی طرف چلتا ہے، گجرانوالہ، لاہور، بہاول پور، یہ سلسلہ چلتے چلتے پہنچتا ہے کراچی کی طرف۔ کراچی کے سمندر کے ساحلوں پر مؤذن اذان پڑھ رہے ہیں کہ افغانستان میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی افغانستان میں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ ایران میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ایران میں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ عراق میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی عراق میں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ حجاز مقدس مکہ مدینہ میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی حجاز میں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE میں اذان شروع ہو جاتی ہے، قطر میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔
ابھی وہاں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ کویت میں اذان شروع ہو جاتی ہے. ابھی کویت میں پڑھی جا رہی ہے کہ مصر میں، اردن میں، لبنان میں اذان شروع ہو جاتی ہے. ابھی وہاں اذانیں پڑھی جا رہی ہیں کہ طرابلس میں، لیبیا میں اذان شروع ہو جاتی ہے. 9 گھنٹے میں اذان فجر کا سلسلہ انڈونیشیا سے لے کر بحر اوقیانوس تک جاتا ہے. کہاں جاتا ہے بحرے؟ میں آپ کو پوری دنیا کا ٹور کرا رہا ہوں اور مفت میں کرا رہا ہوں، مفت میں یہ ٹور کرا رہا ہوں. انڈونیشیا سے، اچھا جتنا یہ خطے کے ملک میں نے گنوائے نا، ابھی یہاں اذان پڑھی جا رہی ہے کہ پورے افریقہ میں اذان پڑھی جا چکی ہوتی ہے. اور ابھی میں دیگر ریاستوں کی طرف گیا ہی نہیں، ابھی میں نے امریکہ کے، یورپ کے ملکوں کے نام ہی نہیں لیے. 9 گھنٹوں میں اذان فجر کا سفر انڈونیشیا سے بحر اوقیانوس تک پہنچتا ہے. آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ابھی بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر اذان فجر پڑھی جا رہی ہوتی ہے. پیچھے انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان کا سلسلہ چلتا ہے. پھر عصر، مغرب، عشاء، پوری دنیا میں مؤذن اذان پڑھ رہے ہیں. اذان ایک ایسا نغمہ سرمدی ہے جو ہر وقت الاپا جا رہا ہے. مؤذن ہر لمحہ یہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتائیں، جب ہر لمحہ مؤذن پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں ہر لمحہ مؤذن یہ بھی پڑھ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی اور حضور کا ذکر کرے یا نہ کرے، کوئی اور ذکر نبوت کرے یا نہ کرے، کوئی محفلیں سجائے یا نہ سجائے، کوئی درود پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی جلسے کرے یا نہ کرے، کوئی جلوس نکالے یا نہ نکالے، کوئی حضور کی تعریف کرے یا نہ کرے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، جہاں جہاں زندگی سانس لے رہی ہے، وہاں وہاں ہمارے آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر